بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں میاں محمد حسن ایڈوکیٹ ہوں اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لیگل اوپینین میں ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین، میں آج پھر ایک کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم سپریم کورٹ کا ایک انتہائی فیصلہ ڈسکس کریں گے۔ سائٹیشن ہے PLD 2019 سپریم کورٹ پیج 449۔ اس آرڈر میں آنریبل سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ اگر کوئی باپ ناپالغ بچے کو اپنا حقیقی بچہ کاغذات میں لکھوا لے، اس کے بعد صرف باپ خود ہی اس میں ترمیم کروا سکتا ہے۔ اگر باپ فوت ہو جائے یا خود چیلنج نہ کرے تو اس کی اولاد میں سے کوئی بیٹا بیٹی یا کوئی رشتہ دار اس معاملے کو چیلنج نہیں کر سکتا، اور جو اڈاپٹڈ چائلڈ ہوگا اس کی پیٹرنیٹی کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا اور نہ ہی اس کا DNA کروایا جا سکے گا۔ یہ فیصلہ ہے جو آنریبل سپریم کورٹ نے جس پہ ہولڈ کیا ہے، اور یہ اس میں جو سماعت کر رہے تھے ججز، ان میں آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور آنریبل جسٹس مشیر عالم صاحب کا 2 رکنی بینچ، جنہوں نے اس کیس کو سنا اور سننے کے بعد یہ فیصلہ جو ہے صادر فرمایا۔ اب ہم اس کیس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کی سٹوری کس طرح سے ہے۔ ایک شخص جس کا نام فواد قیوم تھا، اس نے ایک دعویٰ دائر کیا سول کورٹ میں اپنی بہن لیلا قیوم کے خلاف، اور اس میں اس کا یہ کلیم تھا کہ لیلا قیوم جو ہے وہ عبدالقیوم، جو کہ فواد قیوم کا حقیقی فادر ہے اور فوت ہو چکا ہے، اس کے باپ نے اور اس کی والدہ نے لیلا قیوم کو اڈاپٹ کیا تھا۔ یہ حقیقی بیٹی نہیں تھی، اور اڈاپٹ کرنے کے بعد انہوں نے اس کو پالا، اور اب جب لیلا قیوم کی ایج 19 ایئرس ہو چکی تھی اور اس کا جو عبدالقیوم فوت ہو چکا تھا، تب فواد نے یہ دعویٰ سول کورٹ میں دائر کیا، اور دعویٰ جو ہے، اور اس نے دعویٰ استقرار حق دائر کر کے اس کی 2 اس میں پریئرز تھیں۔ ایک تو یہ کہ لیلا قیوم جو ہے اس کو منع کیا جائے کہ وہ عبدالقیوم کو اپنا والد نہ لکھے، اور دوسرے نمبر پر جن ڈاکومنٹس پر اس کی ولدیت عبدالقیوم لکھی جا چکی ہے ان کو کینسل کیا جائے، جس میں میٹرک کی سند شامل تھی، FA کی سند شامل تھی، سکول کا ریکارڈ اور نادرہ کا جو ریکارڈ تھا جس میں لیلا کی ولدیت جو ہے وہ عبدالقیوم ڈکلیئر کی گئی تھی۔ یہ استدعا کی گئی کہ اس کی ولدیت کو ختم کیا جائے اور یہ ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو کینسل کیا جائے۔ ابھی یہ دعویٰ اس دعویٰ میں جو مسمات لیلا قیوم تھی وہ پیش ہوئی اور اس کا جواب دعویٰ دیا، اور یہ دعویٰ ابھی سماعت کے لیے پینڈنگ ہی تھا۔ دین عبدالقیوم نے ایک درخواست گزاری سول کورٹ میں کہ لیلا قیوم جو ہے اس کا DNA ٹیسٹ کیا جائے، اور DNA ٹیسٹ کو پھر فواد کی ریکویسٹ تھی کہ اس کے بلڈ کے ساتھ یا جو اس کے دوسرے سبلنگز ہیں، بہن بھائی، ان کے ساتھ جو ہے اس کا موازنہ کیا جائے، تو یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ لیلا قیوم جو ہے وہ اڈاپٹڈ چائلڈ ہے، نہ کہ حقیقی بیٹی ہے عبدالقیوم کی۔ یہ درخواست جو تھی سول کورٹ نے اس کو منظور فرما لیا اور DNA کروانے کا حکم صادر فرما دیا، لیکن اس آرڈر کو مسمات لیلا نے ایپلیٹ فورم پر چیلنج کر دیا، اور ڈسٹرکٹ کورٹ نے جو لوور کورٹ تھی اس کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا اور اس فیصلے کو ختم فرما دیا۔ بعد ازاں فواد قیوم جو تھا وہ سیشن کورٹ کے یا ڈسٹرکٹ کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہوئے اس نے یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں بذریعہ ریٹ پیٹیشن جو تھا وہ فائل کر دی۔ ریٹ پیٹیشن میں آنریبل پشاور ہائی کورٹ نے لوور کورٹ کے فیصلے کو بحال کر دیا، اور جو ڈسٹرکٹ کورٹ کا آرڈر تھا اس کو سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے اس کی درخواست کو منظور فرما لیا۔ منظور فرماتے ہوئے لوور کورٹ کے فیصلے کو بحال کر دیا کہ اس کا DNA ٹیسٹ جو لیلا قیوم ہے اس کا DNA ٹیسٹ کیا جائے۔
تو ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہوئے جو لیلا قیوم ہے اس نے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور پھر یہ 2 رکنی بینچ بنا، اور 2 رکنی بینچ نے سماعت کیا۔ دعویٰ سماعت کرنے کے بعد انہوں نے 2 4 5 پوائنٹ جو تھے اس میں کلیئر کیے، اور کلیئر کرنے کے بعد یہ بات جو ہے اس پہ ہولڈ کیا کہ ڈی این اے اس طرح نہیں کروایا جا سکتا، اور یہ کلیئر کیا کہ اگر کوئی باپ، بے شک اس کا لیب پالک بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کا حقیقی نہ ہو، لیکن اگر وہ اس بیٹے کو یا بیٹی کو اڈاپٹ کرنے کے بعد اس کی ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھوا دے، تو پھر اگر وہ چیلنج کرے تو کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر اس کے کوئی عزیز و اقارب اس کی اولاد میں سے یا اس کی بیوی میں سے کوئی چیلنج کرنا چاہے تو اس کی زندگی کے بعد یا اس کی زندگی میں بھی وہ دوسرے افراد جو ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کی ریکویسٹ نہیں کر سکتے، اور نہ اس کی پیٹرنٹی کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تو اس فیصلے کو لکھتے ہوئے آنریبل سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ڈی این اے ٹیسٹ کی جو درخواست ہے جو لوور کورٹ نے منظور کی تھی، اور ایپلٹ کورٹ جو تھی اس نے اس حکم کو معطل کر دیا تھا، تو سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ اگر اس ریکویسٹ کو تسلیم کر لیا جائے، اگر زبردستی، کیونکہ ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ زبردستی کروانے کے لیے کسی شخص یا بالخصوص کسی خاتون کو ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر لیلا قیوم ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کے لیے ایگری نہیں ہے تو پھر اس کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور اگر آنریبل سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ اگر زبردستی لیلا کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کے لیے سیمپل لے لیے جائیں تو اٹ وڈ وائلیٹ ہر لبرٹی، ڈگنیٹی اینڈ پرائیویسی، تو پھر اس کی جو پرائیویسی ہے اور اس کی جو آزادی ہے اور اس کی جو ڈگنیٹی ہے وہ ساری چیزیں متاثر ہوں گی، اور آئین کا جو آرٹیکل 114 ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس طرح آنریبل سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ کسی بھی خاتون جو ہے اس کو ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور جو شخص جو ہے وہ اڈاپٹڈ چائلڈ کو لینے کے بعد اگر ولدیت میں اپنا نام لکھاتا ہے تو پھر کسی دیگر شخص کی درخواست پر اس کا ڈی این اے ٹیسٹ یا اس کی پیٹرنٹی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اسی جو ہے فیصلے کے ساتھ وہ پٹیشن جو تھی اس کی پٹیشن کو منظور کرتے ہوئے وہ جو نچلا لوور کورٹ کا اور ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا آنریبل سپریم کورٹ نے اس کو معطل فرما دیا۔ تو اس آج کی ڈسکشن یا آج کے فیصلے کا نٹ شیل یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے یہ بات قرار دی ہے کہ کسی بھی خاتون یا کسی بھی اڈاپٹیڈ چائلڈ کو اس کی جو پیٹرنٹی ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور باپ اگر خود چیلنج نہیں کرے گا تو پھر اس کے دوسرے عزیز و اقارب جو ہیں وہ اس کی پیٹرنٹی کو چیلنج نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کا ڈی این اے کا ٹیسٹ جو ہے وہ زبردستی کروایا جا سکتا ہے۔ اور اگر لے پالک بچے کی ولدیت میں باپ کا نام لکھوا دیا گیا تو پھر وہ اسی کی بیٹی یا بیٹا جو بھی ہے اسی کو تسلیم کیا جائے گا کہ یہ اسی کی حقیقی بیٹی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، اور میرا خیال ہے کہ اس ٹاپک جو اڈاپٹڈ چائلڈ اس کی پیٹرنٹی جو ہے یہ اس کی بابت ایک بڑا اہم اور مؤثر ججمنٹ ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بات جو ہے وہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا، اور اگر اس بابت کوئی کلیئرٹی ہو تو آپ میرے جو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں سوال بھیج کر اس کا کوئی معاملے کا جواب لینا ہو تو آپ لے سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور معزز ناظرین، اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ قانونی آگاہی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو بار وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آئندہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔